السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری مارکے میں سلطان ایوبی حلب تک جا پہنچا اور حلب کا دفاعی قلعہ اعزاز لے لیا۔ الملک الصالح نے اپنی بہن شمس النساء کو اپنے ایلچیوں کے ساتھ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے معاہدے کے لیے بھیجا اور بہن سے یہ بھی کہلوایا کہ اعزاز کا قلعہ انہیں واپس دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا لیا، الملک الصالح کی پیشکش منظور کر لی، اعزاز کا قلعہ بچی کو دے دیا۔ چند اور شرائط طے کر کے الملک الصالح کو حلب کا نیم خود مختار حکمران رہنے دیا۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ سلطان ایوبی کو جب فوج کی ضرورت پڑے گی الملک الصالح اسے فوج دے گا۔ یہ صلح کا معاہدہ تھا۔ گمشتگین کو الملک الصالح نے اپنے خلاف سازش کے جرم میں مروا دیا تھا۔ باقی عمران نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی۔ پچھلی قسط میں آپ نے پڑھا ہے کہ سلطان ایوبی نے کارا حصار کے حکمران ابن لاؤن کو شکست دی۔ اس جنگ میں معاہدے کے مطابق حلب سے بھی فوج بھیجی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے ایک صلیبی بادشاہ بالڈون کو، جو سلطان ایوبی پر حملہ کرنے آیا تھا، بہت ہی بری شکست دی۔ بالڈون قید ہوتے ہوتے بچا اور اس کی فوج کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ اب سلطان ایوبی انہی علاقوں میں کہیں خیمہ زن تھا اور صلیبی اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی اگلی پیش قدمی کس طرف ہوگی۔ نومبر 1181 عیسوی رجب 577 ہجری کا واقعہ ہے کہ الملک الصالح کی چھوٹی بہن شمس النساء حلب سے دمشق اپنی ماں کو ملنے آئی۔ وہ ماں سے جدا ہوئی تو اس کی عمر 8-9 سال تھی۔ اب وہ 15-16 سال کی جوان لڑکی تھی۔ الملک الصالح 17-18 سال کا جوان ہو گیا تھا۔ شمس النساء کے ساتھ محافظ بھی تھے۔ خادمہ نے نور الدین زنگی کی بیوہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی آئی ہے۔ اس نے بیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ خادمہ بھی عورت تھی۔ اس نے رضی خاتون کو قائل کرنے کے لیے مامتا کا واسطہ دیا اور کہا، وہ اتنی دور سے اتنے عرصے بعد آئی ہے، اسے اندر بلا کر کہہ دیں کہ وہ چلی جائے۔ مامتا مر چکی ہے، رضی خاتون نے کہا۔ اتنے میں کمرے میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے چہرے، بالوں اور کپڑوں پر گرد کی تہیں چڑھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ لمبے سفر سے آئی ہے۔ رضی خاتون نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی خاموش رہی۔ خادمہ ایک طرف ہٹ گئی۔ رضی خاتون آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کے بازو اپنے آپ ہی پھیلتے جا رہے تھے۔ اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، تم میری بچی ہو؟ شمس النساء، میری شمسی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ شمس النساء دروازے کے پاس خاموش کھڑی رہی۔ رضی خاتون اپنی بیٹی سے 2-3 قدم دور رہ گئی تو رک گئی۔ اس کے پھیلے ہوئے بازو اس کے پہلوؤں میں گر پڑے۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ 2-3 قدم آگے جانے کی بجائے وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹ آئی۔ اس کے دانت جو مسکرائے تھے غصے سے پیسنے لگے۔ مامتا جو اپنے آپ بیدار ہو گئی تھی اپنے آپ بجھ گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ماں نے دبی ہوئی مگر قہر بھری آواز میں پوچھا۔ ماں، شمس النساء نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور بازو پھیلا کر آگے بڑھی، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے 12 روز کی مسافت 3 دنوں میں طے کی ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ماں نے پوچھا۔ میں صلیبیوں کے سائے میں پلی ہوئی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ماں، میری بات سن لو، بیٹی نے منت کی۔ میرے اوپر جو گرد پڑی ہے اسے دیکھو۔ اس گرد سے مجھے مجاہدین اسلام کے خون کی بو آ رہی ہے۔ ماں نے کہا، یہ ان مجاہدین کا خون ہے جو میرے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ خانہ جنگی کا خون ہے۔ ماں، شمس النساء دوڑ کر آگے آئی اور ماں کے قدموں میں گر پڑی، رو رو کر کہنے لگی، بھائی الملک الصالح مر رہا ہے، شاید مر چکا ہو۔ وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ماں کو لے آؤ، میں اسے دودھ کی دھاریں اور گناہ بخشواؤں گا۔ میں اسے دودھ کی دھاریں بخش سکتی ہوں۔ ماں نے کہا، اسے وہ خون کون بخشے گا جو اس نے مسلمان ہو کر مسلمانوں کا بہایا ہے؟ ماں اپنے بیٹے کی غداری کے گناہ نہیں بخش سکتی۔ ماں، وہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ شمس النساء نے کہا، وہ آپ کے عظیم شوہر کی نشانی ہے۔ اس نے باپ کی عظمت کو صلیبیوں کے قدموں تک پھینک دیا ہے۔ ماں نے کہا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر چکا ہے۔ شمس النساء نے کہا، ان کی اب آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کیا تم مجھے حلفیہ بتا سکتی ہو کہ اس کے ہاں کوئی صلیبی موجود نہیں؟ ماں نے گرج کر بیٹی سے پوچھا۔
کیا اس کے حرم میں کوئی صلیبی اور یہودی لڑکی نہیں؟ وہ اب 18 سال کا جوان ہوگا، اس کے نیچے اب گھوڑا بھی محسوس کرتا ہوگا کہ پیٹھ پر کوئی مرد سوار ہے۔ مجھے یقین دلا دو کہ میرے بیٹے کے دربار سے صلیب کے مکروہ سائے اٹھ گئے ہیں۔ تو تم نے جو 12 روز کی مسافت 3 دنوں میں طے کی ہے، وہ میں 1.5 دن میں طے کر کے اپنے بیمار بیٹے کے پاس پہنچوں گی۔ وہ اب کسی لڑکی کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا ماں، بیٹی نے کہا۔ اس کی زندگی کے لیے دعا کرو۔ میں دعا نہیں کروں گی، ماں نے کہا، اور میں بد دعا بھی نہیں دوں گی۔ اس کی آواز کو جذبات نے دبا لیا۔ وہ رقت میں دبی ہوئی آواز میں بولی، ماں بد دعا نہیں دیا کرتی، لیکن ماں کی آنکھوں کو خدائے ذوالجلال نظر انداز بھی نہیں کیا کرتے۔ میں روز محشر ان ہزاروں شہیدوں کی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں کے آگے شرمسار بھی نہیں ہونا چاہتی جو میرے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ میں ان شہیدوں کی مقدس روحوں کو اپنی مامتا کے خون کا خراج دوں گی۔ وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے ماں، بیٹی نے روتے اور چلاتے ہوئے کہا۔ یہ بھی مجھے فریب نظر آتا ہے، ماں نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کو تہہ کر لیا، تو اس نے تمہیں صلاح الدین ایوبی کے پاس اعزاز کے قلعے کی بھیک مانگنے کو بھیجا تھا۔ اس عظیم سلطان نے تمہیں اپنی بچی سمجھ کر قلعہ تمہیں بخش دیا تھا۔ الصالح خود سلطان کے سامنے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے شکست کھا لی تھی، تو اسے اپنے گناہوں سے شرمسار ہونا چاہیے تھا۔ اسے خود آ کر اپنی تلوار ایوبی کے قدموں میں رکھ دینی چاہیے تھی۔ ایوبی اس کا دشمن نہیں تھا، اسے وہ ماموں جان کہا کرتا تھا، مگر اپنا ایمان نیلام کر دینے والوں میں اپنے گناہوں کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ وہ بزدل اور فریب کار ہو جاتے ہیں، اجار اور مکار ہو جاتے ہیں۔ پتھر دل نہ بنو ماں، شمس النساء نے کہا۔ ہر وہ شہید جو اس خانہ جنگی میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے، ماں نے کہا۔ وہ کسی کو بتاتے ہوئے شرمسار ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بیٹے اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے تھے، وہ آپس میں لڑ کر مارے گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا بیٹا۔ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا ماں، تو میرے پاس رہتا، ماں نے کہا۔ اس کا شعور جب بیدار ہو گیا تھا تو میرے پاس آ جاتا، حلب سلطان ایوبی کے حوالے کر دیتا۔ تم چلی جاؤ، تم جلدی چلی جاؤ۔ اگر اسلام کی مائیں جذبات میں الجھ گئیں تو اللہ کی راہ میں کوئی بیٹا شہید نہیں ہوگا۔ میں مامتا کو مار چکی ہوں، مامتا شہید ہو چکی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو یوں رخصت کیا کرتی ہیں ماں، تو میرے پاس رہو، ماں نے کہا، مگر اس شرط پر کہ میرے سامنے بھائی کا کبھی نام نہیں لوگی۔ ماں یہ ممکن نہیں، بیٹی نے کہا۔ جس بھائی نے مجھے پالا پوسا ہے اس کا نام میں کیوں نہیں لوں گی؟ تو اسی کے پاس چلی جاؤ، ماں نے کہا۔ تم صلیبیوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو، یہاں کی بیٹیوں کو دیکھو، اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ میں انہیں جب جنگی تربیت دیتی اور انہیں ڈانٹتی اور جھڑکتی ہوں تو ڈرتی ہوں کہ ان میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ذرا اپنی بیٹی کی بھی خبر لو۔ کیا تم اس غلیظ حقیقت کو جھٹلا سکتی ہو کہ میرا بیٹا صلیبیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور اس کے حرم میں صلیبی اور یہودی لڑکیاں ہیں؟ شمس النساء کا سر جھک گیا، وہ انکار نہ کر سکی۔ اپنی ماں کے گھر کا کھانا قبول کر لو اور جاؤ، ماں نے کہا۔ اگر میرا بیٹا زندہ ہوا تو اسے کہنا کہ ماں نے تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دی ہیں مگر شہیدوں کا خون نہیں بخشا۔ اسے کہنا کہ تمہارے سینے میں صلیبیوں کا تیر اتر گیا ہوتا اور تم سلطنت اسلامیہ کے جھنڈے کے سائے میں گر کر جان دیتے، تو تمہاری ماں اڑ کر پہنچتی اور تمہاری لاش کو سینے سے لگا کر دمشق لاتی اور فخر سے کہتی کہ یہ ہے میرے شہید بیٹے کا مزار۔ اب میں کیا کہوں؟ ماں کا فخر بیٹے نے چھین لیا ہے۔ شمس النساء کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے رخساروں پر گرد کی جو تہ جمی ہوئی تھی اس میں سے آنسوؤں نے ندی کی طرح راستہ بنا لیا تھا۔ اس نے 2 زانو ہو کر ماں کے کرتے کا دامن پکڑا، چوما آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کر کہا، وہ میرا بھائی ہے، بچپن کا ساتھی ہے، شاید زندہ نہ رہے، میں اس کے پاس ضرور جاؤں گی۔ طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں اس کے کفن دفن کے بعد آپ کے قدموں میں آ بیٹھوں گی۔ کس لیے؟ ماں نے طنزیہ پوچھا۔ اس بچے کو جنم دینے کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، بیٹی نے کہا۔ آپ کے بیٹے کے عوض میں آپ کو ایک بچہ دوں گی جس کی قبر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر آپ فخر سے کہہ سکیں گی کہ یہ میرے شہید بیٹے کا مزار ہے۔ میں آؤں گی ماں، میں آؤں گی۔ میری شادی کا انتظام کر رکھنا۔ میں آنکھیں بند کر کے آئی تھی، آنکھیں کھول کر جا رہی ہوں۔ مجھے اجازت دو کہ بھائی کو اپنے ہاتھوں کفن پہنا سکوں۔ الوداع ماں، الوداع۔
لڑکی جو دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتی اندر آئی تھی، سینہ پھیلا کر، گردن تان کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ رضی خاتون اسے دیکھتی رہی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے بازو پھیلا دیے اور وہ دروازے تک گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، میری بچی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھولا۔ باہر سے اسے اپنی بچی کی آواز سنائی دی جو بڑی ہی گرجدار تھی، اے ناظر، تمام سواروں کو جلدی بلاؤ، حلب کو واپسی کے لیے فوراً۔ ذرا سی دیر بعد ماں نے دروازے سے کھلے ہوئے کواڑ میں سے دیکھا۔ اس کی بیٹی گھوڑے پر سوار 8 سواروں کے آگے چلی جا رہی تھی جو اس کے حکم پر تیز ہو گئے۔ رضی خاتون نے کواڑ بند کر دیا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ خادمہ اندر آئی تو رضی خاتون نے روتے ہوئے کہا، وہ بھوکی چلی گئی ہے۔ یہ نومبر 1181 عیسوی کا واقعہ ہے، جب ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابن لاؤن کو ایسی شکست دی کہ اس کا قلعہ اسی کی فوج کے جنگی قیدیوں سے اس طرح مسمار کرا دیا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ اس کا ملبہ دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ بالڈون کو شکست دی تھی۔ یہ دراصل ایک مسلمان جاسوس کا کارنامہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بروقت اطلاع دے دی تھی کہ فوج فلاں پہاڑی مقام پر گھات میں بیٹھی ہے۔ آپ نے ان دونوں جنگوں کی تفصیلات پچھلی قسط میں پڑھی ہیں۔ یہ بالڈون کی دوسری پسپائی اور پٹائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سلطان ایوبی کے بھائی العادل سے ایسی ہی شکست کھا چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا، لیکن وہاں وہ اکیلا صلیبی بادشاہ نہیں تھا۔ عالم اسلام میں کئی صلیبی افواج موجود تھیں۔ ان کے حکمران دل سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن ان کا دشمن مشترک تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہی تھا کہ وہ اکیلا زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قابض ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت بالڈون نے اکیلے العادل اور اس کے بعد سلطان ایوبی سے جنگیں لڑی تھیں۔ اس کے پاس فوج اور وسائل کی کمی نہیں تھی۔ اس کا اسلحہ بھی برتر تھا اور اس کے جانور بھی بہتر تھے، لیکن ہار گیا۔ کچھ عرصہ تو اسے بکھری ہوئی فوج اکٹھی کرنے میں لگ گیا۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی ابن لاؤن کو بھی شکست دے کر اس کی بادشاہی اور جنگی طاقت کمزور کر آیا ہے۔ ابن لاؤن آرمینی تھا۔ آرمینی صلیبیوں کے دوست تھے۔ ان کی شکست صلیبیوں کے لیے اچھی خاصی چوٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اطلاع ملی کہ ابن لاؤن کی سلطنت تل خالد اور اس کے قلعے کارا حصار پر حملے میں سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ الملک الصالح کی فوج کے دستے بھی تھے، تو وہ بے چین ہو گیا۔ یہ تو اسے اور دوسرے صلیبی حکمرانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے الملک الصالح کو شکست دے کر اپنا خود مختار امیر بنا لیا ہے، مگر انہیں یہ توقع تھی کہ الصالح اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ الصالح کی خصلت تھی۔ وہ بظاہر سلطان ایوبی کے تابع ہو گیا تھا، مگر اس نے صلیبیوں کے ساتھ مراسم نہیں توڑے تھے۔ اب بالڈون کو پتہ چلا کہ الصالح نے سلطان ایوبی کو فوج دی تھی، تو وہ یروشلم چلا گیا، جہاں صلیبی بادشاہوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ دوسرا ہیڈ کوارٹر اقرا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پھر متحد ہو رہے ہیں؟ بالڈون نے صلیبی حکمرانوں اور جرنیلوں کی کانفرنس میں کہا۔ الملک الصالح کو آپ لوگ اپنا اتحادی سمجھتے رہے اور اس نے اپنی فوج صلاح الدین ایوبی کو دے دی تھی۔ ابن لاؤن کی شکست ہماری شکست ہے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ اگر آپ گھات میں بیٹھنے کی بجائے ابن لاؤن کی مدد کو پہنچتے، صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کر دیتے، تو شکست اس کی ہوتی۔ جس طرح آپ میں سے کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی کا رخ بدل کر تل خالد کا رخ کر لیا ہے، اسی طرح مجھے بھی معلوم نہ ہو سکا۔ یہ آپ کے نظام جاسوسی کی کوتاہی ہے، گے آف لوزینان نے کہا۔ ہم بہت دور تھے۔ دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ قریب تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج آپ کے قریب سے گزر گئی، آپ کو پتہ نہ چل سکا، آپ گھات میں چھپے رہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک مسلمان جاسوس ہے، بالڈون نے کہا۔ میں اسے بے ضرر آدمی سمجھتا رہا۔ وہ میرا قیدی تھا، مگر بھاگ گیا اور سلطان ایوبی کو گھات کی خبر دے دی۔ لیکن اب یہ سوچنا ہے کہ ایوبی اور الصالح کا معاہدہ اور اتحاد کس طرح توڑا جائے۔ کیا آپ مسلمانوں کی کمزوریوں کو بھول گئے ہیں یا انہیں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک اور صلیبی بادشاہ نے کہا۔ اس وقت الصالح بچہ تھا جب ہم نے اس کے مشیروں، امیروں اور سالاروں کو تحفے، تحائف اور عیاشی کا سامان دے کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے، اسے اب ہاتھ میں لینا زیادہ آسان ہے۔ اپنا حربہ استعمال کریں،
اور مخصوص تحفہ اپنے ایلچی کے ہمراہ بھیج دیں۔ اگر آپ جنگی قوت سے اسے ساتھ ملانے کی سوچ رہے ہیں تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ سلطان ایوبی کی فوج اس علاقے میں موجود ہے۔ العادل بھی اپنی فوج کے ساتھ یہی ہے۔ الصالح کے پاس اپنی فوج کے علاوہ حران اور موصل کی فوج بھی ہے۔ اگر آپ نے حلب پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی تمام افواج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اگر اس نے ہم پر فتح حاصل نہ کی تو یہ نقصان ضرور ہوگا کہ الصالح آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ ہمیں فلسطین کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنی افواج کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کدھر کا رخ کرتا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنے طور پر الصالح کو ہاتھ میں لے لیں۔ 1180 عیسوی میں والی موصل سیف الدین غازی مر گیا۔ اس کی جگہ عز الدین مسعود نے امارت سنبھال لی۔ اسی سال سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی شمس الدولہ توران شاہ اسکندریہ میں فوت ہو گیا۔ سلطان ایوبی مصر چلا گیا۔ وہاں کے حالات پھر بگڑنے لگے تھے۔ وہ اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ پھر 1181 عیسوی کا سال آ گیا۔ باڑوین نے اپنی فوج کی کمی پوری کر لی تھی۔ اسے ٹریننگ بھی دے لی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو سلطان ایوبی کی چالوں کے مطابق جنگی مشقیں بھی کرائی تھی۔ وہ اگلی جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن الملک الصالح کو وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ الصالح اب بچہ نہیں جوان تھا۔ سلطنت کے کاروبار کو وہ سمجھنے لگا تھا۔ اس کی کمزوری اس کے مشیر اور سالار تھے، جو در پردہ صلیبیوں کے حامی تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لی تھی، مگر اس کے دماغ سے ابھی بادشاہی کا خبر نکلا نہیں تھا۔ وہ خود مختار حکمران بننے کی خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ صلیبی بادشاہ باڑوین کا ایلچی آیا ہے۔ اس نے فوراً اسے اندر لانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایلچی ذہنی تخریب کاری کا ماہر اور انسانی نفسیات کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے الملک الصالح کو بتایا کہ وہ کچھ تحفے بھی لایا ہے۔ تحفوں میں ایک تو بیش قیمت ہیروں اور جواہرات اور سونے کے سکوں کا بکس تھا، 2 تلواریں تھیں، 50 اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے اور ایک لڑکی تھی۔ الصالح نے باہر جا کر گھوڑے دیکھے، ہیرے اور جواہرات دیکھے، لیکن جس تحفے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئیں وہ لڑکی تھی۔ وہ بہت دیر لڑکی کو ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اٹھتی جوانی کی تمام کمزوریاں ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئیں۔ ایلچی نے اس کے ہاتھ میں باڑوین کا پیغام دیا جو عربی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ دیر تو پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ ایلچی نے پیغام کھول کر اس کے آگے رکھا۔ اس نے پڑھا۔ باڑوین نے لکھا تھا: عزیز الملک الصالح والی حلب، میں ایلچی اور تحفوں کی بجائے اپنی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن میں آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے دوست اور میرے بچے ہیں۔ ہم نے آپ کی مدد اس وقت کی ہے جب آپ بچے تھے اور صلاح الدین ایوبی آپ کی سلطنت پر قابض ہونے کے لیے آ گیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ گمشتگین اور سیف الدین نے آپ کو دوستی کے دھوکے میں رکھا۔ ہم بھی اس دھوکے کو نہ سمجھ سکے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کی فوج کبھی شکست نہ کھاتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گمشتگین کس قدر فریب کار تھا۔ آپ کو اسے سزائے موت دینی پڑی۔ سیف الدین نے بھی آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ وہ حلب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اسے ان عزائم سے باز رکھا۔ آپ نے آخر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی، جس نے آپ کو اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اسے آپ نے ابن لاؤن پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا غیور جنگجو اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تنہا تھے۔ میں خود جنگ و جدل میں الجھا رہا ورنہ آپ کی مدد کو پہنچتا۔ اب میں آپ کی طرف توجہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ نہ بھولیں کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو ایسی خود مختاری دی ہے جس کا مطلب غلامی ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے۔ اس نے عز الدین کی مدد کے لیے آرمینیا کو شکست دی اور اسے اپنے احساس کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے امراء اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کی نظر آپ کے علاوہ موصل اور حران پر ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مصر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے فوج لایا تھا، لیکن اس نے تل خالد پر جا حملہ کیا اور آپ سے بھی فوج لے لی۔ اب وہ پھر مصر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے جاسوس ہمیں بتا چکے ہیں۔ وہ بے بہا خزانہ لے کر گیا ہے جو وہ قاہرہ اپنے خزانے میں رکھ کر واپس آئے گا۔ اس نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کی فوج کو اس نے مال غنیمت میں کتنا حصہ دیا ہے؟ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آرمینیوں کی کتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کریں۔ آپ پر صلاح الدین ایوبی کے کردار
اور اس کی نیت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اس خطے میں امن و امان قائم کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی یہاں سے ہمیں بے دخل کر کے یورپ پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی سوچ رہا ہے۔ آپ کو اور دوسرے امراء کو وہ اپنی تھیلی کے سکے سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کا انتظام نہ کیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم یہاں یورپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو مجھے جواب دیں۔ میں اپنے مشیر بھیجوں گا جو آپ کی مالی اور جنگی ضرورت کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ میں نے جو گھوڑے بھیجے ہیں یہ تحفہ ہے۔ میں آپ کی فوج کے لیے ایسے سینکڑوں گھوڑے بھیج سکتا ہوں۔ یورپ سے ہم نے جدید ہتھیار منگوائے ہیں، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہ توڑیں، درِ پردہ معاہدہ توڑ دیں اور اپنے دفاع کی تیاری کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الملک الصالح کے نوجوان اصحاب پر یہودیوں کی اتنی حسین اور دلکش لڑکی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ پیغام کے الفاظ جادو کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے۔ اس نے ایلچی کے آرام اور خوراک کا ایسا انتظام کرنے کا حکم دیا جیسے بالڈون خود آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی کا جو انداز تھا اور اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس نے اس کے حسن میں طلسماتی اثر پیدا کر رکھا تھا۔ الصالح اندھا ہو گیا۔ رات کو لڑکی اس کی خوابگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں صراحی اور پیالے تھے، یہ بھی تحفہ تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فرانس کی شراب ہے جو صرف بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ آپ کے حرم میں تو کچھ بھی نہیں، لڑکی نے اسے کہا۔ کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا حرم آباد ہو؟ میرے حرم کے لیے تم اکیلی کافی ہو، الملک الصالح نے مخمور آواز میں کہا۔ میں اپنی جیسی لڑکیوں سے آپ کا حرم بھر دوں گی، لڑکی نے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ کسی کو حرم میں عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں، صالح نے جواب دیا، یہ صحیح ہے، وہ شراب کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا ایک خفیہ حرم ہے جس میں غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی ہیں۔ فانوس کی رنگین اور ہلکی ہلکی روشنی اور فرانس کی شراب کے نشے میں یہ لڑکی طلسم بن کر اس پر چھاتی چلی گئی، اور ذرا سی دیر بعد وہ لڑکی کے ریشمی بالوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ گناہ کی رات کی کوکھ سے سحر نے جنم لیا تو الصالح نے لڑکی سے کہا، یہاں میری ایک بہن بھی ہے، تم اس کے سامنے نہ آنا۔ وہ ابھی پسند نہیں کرتی کہ میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کے قریب جاؤں۔ میں کسی وقت اسے بتاؤں کہ تم مسلمان ہو اور میرے ساتھ شادی کرنے آئی ہو۔ اپنی بہن کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے کہا، اسے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے دیں، وہ شہزادی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ کی یہ حیثیت ختم کر رہا ہے۔ ہم آپ کی بہن کو الگ سلطنت دے کر سلطانہ بنا دیں گے۔ الملک الصالح تصوروں میں بادشاہ بن گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ بالڈون نے شراب کے نشے میں بدمست لہجے میں اپنے ایلچی سے پوچھا۔ کیا میں کبھی ناکام بھی لوٹا ہوں؟ ایلچی نے جواب دیا۔ اس نے الملک الصالح کے محل میں 4 روز قیام کیا تھا اور بڑی لمبی مسافت طے کر کے ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ اس نے کہا، مسلمانوں پر فوج کشی کر کے آپ اتنی جانیں ضائع کرتے اور اتنے زیادہ گھوڑے مرواتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں سے صرف ایک لڑکی ہتھیار ڈلوا سکتی ہے۔ صرف لڑکی نہیں، بالڈون نے کہا، مسلمان کو اگر لڑکی کا صرف تصور دے دو تو وہ اپنے نیک و بد کو بھول کر اسی تصور کا ہو جاتا ہے۔ کہو تم کیا کر کے آئے ہو؟ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔